سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا اعلان حج۔ چنانچہ بعد میں جب سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ خدا بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی، جس کے آثار طوفان نوح کے بعد مستور ہو چکے تھے، یعنی چھپ گئے تھے کسی بھی اعتبار سے، تو تعمیر مکمل ہونے پر اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اور یہ کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ یہ سورہ حج کی آیت ہے، پارہ نمبر 17 آیت نمبر 27 ہے۔ اور آپ لوگوں میں حج کا اعلان فرما دے، وہ چلے آئیں آپ کے پاس پیدل اور دبلے اونٹوں پر سوار ہو کر چلے آئیں دور دراز راہوں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہ العالمین، میری آواز آخر کہاں تک پہنچے گی؟ میں یہ جو آپ مجھ کو اعلان کرنے کے لیے کہہ رہے کہ تو میری یہ آواز کہاں تک پہنچے گی؟ کتنے لوگ میری اس آواز کو سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعلان تمہارا کام ہے، ہم نے آپ کو اعلان کرنے کے لیے کہا ہے، پہنچانے کے لیے نہیں کہا ہے۔ چنانچہ اعلان تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ آپ اعلان کر دیجئے، پہنچانا نہ پہنچانا یہ میرا کام ہے، آپ اس کی فکر نہ کیجئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل فرماتے ہوئے بلند پہاڑ پر چڑھ کر کے اعلان فرمایا، اے لوگو، تمہارے رب نے تمہارا گھر بنایا ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، یہ اعلان کر دیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اس طریقے سے اعلان کر دیا، لہذا اس کا تم حج کرو۔ یہ کون کہہ رہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس ندائے ابراہیمی کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو نہ صرف اس وقت موجود تمام مخلوقات تک اور ساری دنیا تک پہنچایا، بلکہ جو لوگ ماں کے پیٹوں اور باپ کے صلب میں پٹھوں میں تھے، ان سب تک یہ آواز اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے پہنچا دی، اور جس نے اس ندا پر جتنی مرتبہ لبیک کہا اس وقت، اس کو اتنی ہی مرتبہ بیت اللہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ یہ تھوڑی سی ملخص تفسیر جو ہے تفسیر ابن کثیر مکمل صفحہ 895، تفسیر قرطبی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 36، اور انوار مناسک جو حضرت مولانا مفتی محمد شبیر احمد صاحب قاسمی استاذ حدیث مدرسہ شاہی مراد آباد کی ہے، ان کی کتاب انوار مناسک صفحہ 90 سے صفحہ 97، اور کتاب المسائل اس کی تیسری جلد صفحہ 60 پر اس کو نقل کیا ہے، وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔